میں آپ تمام مومنین کو روحانی محفل کے اندر خوشامدید کہتا ہوں. جب ہم ایک خاندان کی صورت میں یہاں پر آئے ہیں تاکہ ہم شب بیداری کی سفارش میں شامل ہوں، یا دوسرے لفظوں میں ہم خدا یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی عید یا عید قیامت المسیح منا سکیں. جب ہمارا مسیح بڑے جاہ و جلال کے ساتھ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھتا ہے. عزیز بھائی بہنوں، کلام خدا کے اندر ہم پڑھتے ہیں کہ تاریخ کے اندر بہت سارے انبیاء کرام آئے. ہر نبی کی ایک اپنی تعلیم کی اپنی خصوصیت تھی، اس کی ایک اپنی پہچان تھی. لیکن یہودی لوگ ہمیشہ الیاس کو ایک بہت بڑا نبی مانتے تھے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ الیاس کے ذریعے سے بہت سارے معجزات رونما ہوئے. مردے بھی زندہ کیے گئے، اسی نے دعا کی، آسمان سے بارش ہوئی. اسی نے جب یہ کہا کہ آسمان سے بارش نہیں ہوگی تو آسمان سے بارش نہیں ہوئی. اور اسی وجہ سے یہودی لوگ الیاس کو بڑے عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. خدا کے بندے الیاس نے جب ذات کی بیوہ کے بیٹے کو زندہ کیا تو اس وقت نہ صرف وہ بیٹا نئی زندگی کا تجربہ کرتا ہے، بلکہ اس کی ماں جو بیوہ ہے وہ بھی نئی زندگی کا تجربہ کرتی ہے. خدا کا بندہ علیشا جب لڑکے کو زندہ کرتا ہے تو نہ صرف لڑکا نئی زندگی کا تجربہ کرتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ اس کا پورا خاندان جو ہے وہ نئی زندگی کا تجربہ کرتا ہے. خدا یسوع مسیح جب یائر کی بیٹی کو زندہ کرتا ہے تو نہ صرف وہ بیٹی نئی زندگی کا تجربہ کرتی ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ پورا خاندان جو وہ بھی خوشی مناتا ہے اور نئی زندگی کا تجربہ کرتا ہے. ٹھیک اسی طرح جب وہ لازر کو زندہ کرتا ہے تو نہ صرف لازر نئی زندگی کا تجربہ کرتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ اس کی بہنیں جو ہے یا عزیز و اقارب یا رشتے دار جو ہے وہ بھی نئی زندگی کا تجربہ کرتے ہیں. اور ٹھیک اسی طرح ہمارا مسیح جب مردوں میں سے بڑے جاہ و جلال کے ساتھ جی اٹھتا ہے تو نہ صرف خدا یسوع مسیح نئی زندگی کا تجربہ کرتا ہے، بلکہ ہم سب اس کے چاہنے والے ہیں، اس کے پیروکار ہیں، اس کے ماننے والے ہیں. ہم بھی اس کے ساتھ مل کر نئی زندگی کا تجربہ کرتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آج کی رات یا آج کے دن یہ زندگی کا دن ہے، یہ نجات کا دن ہے، یہ آزادی کا دن ہے. یہ دن ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ زندگی موت سے زیادہ زوراور ہے. جب ہمارا مسیح مردوں میں سے جی اٹھتا ہے تو در حقیقت مسیحیت کو ایک نئی پہچان مل جاتی ہے، اور وہ پہچان یہ ہے کہ آج کے بعد مسیحیت موت کا نہیں بلکہ زندگی کا مقصد ہے. مسیحیت کے اندر زندگی پروان چڑھتی ہے. جو مسیح لوگ ہیں وہ موت نہیں دیتے بلکہ زندگی دیتے ہیں. جس طرح ہمارا مسیح مر کر اور مردوں میں سے جی اٹھ کر زندگی دیتا ہے، ٹھیک اسی طرح ہم بھی زندگی دیتے ہیں. خدا یسوع مسیح اپنی زمینی زندگی کے دوران ہمیشہ لوگوں کو زندگی دیتا رہا ہے. ٹھیک اسی طرح ہم بھی اس کے پیروکار ہوتے ہوئے، مسیح ہوتے ہوئے ہم بھی اسی زندگی کو پروان چڑھاتے ہیں. بھائی بہنوں، ہم جانتے ہیں ہمارا مسیح تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، اور جس سے مراد یہ ہے کہ تاریخ کے اندر واحد خدا یسوع مسیح وہ ہستی ہے جس نے موت کو شکست دی. یہ تاریخ کے اندر سب سے پہلی بار ہوا ہے. چند معجزات بہت سارے ہوئے ہوں گے، چند مردے بھی زندہ ہوئے ہوں گے، لیکن یہ ایک انوکھا معجزہ ہے. ایک انوکھا معجزہ اس وجہ سے ہے کہ ہمارا مسیح تیسرے دن موت کو شکست دیتا ہے. موت کے خلاف نعرہ بلند کرتا ہے، کہتا ہے اے موت تیری بتا کہاں رہی ہے، موت تیرا ٹھیک اسی طرح جس طرح خدا کا بندہ سرسون شیر کے جبڑوں کو توڑتا ہے، اسی طرح ہمارا مسیح موت کے بندھن کو توڑتا ہے. اور یقیناً اس وقت موت جو ہے وہ بھی گھبرا رہی ہوگی، موت بھی ڈر سکتی ہوگی کہ مجھ سے بھی کوئی زوراور ہستی جو ہے وہ اس دنیا کے اندر قدم رکھ چکی ہے جس نے مجھے شکست دے دی ہے. میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ تاریخ میں کوئی دیر زندہ ہوتے ہوں، لیکن
جو مردے زندہ ہوئے انہیں یقیناً موت کا مزہ چکھا ہوگا. ہمارا مسیح وہ واحد ہستی ہے جو زندہ، جو مرنے کے بعد جب جی اٹھتا ہے تو موت کا مزہ نہیں کرتا. وہ ابدل آباد تک زندہ ہے. آج بھی اس کی قبر جو ہے وہ خالی ہے. کہتے ہیں باقی سارے قبروں کے اندر پڑے ہیں لیکن وہ زندہ ہے. اس کی قبر جو ہے وہ آج بھی خالی پڑی ہے. اور ہم اس کے ماننے والے ہیں، ہم اس کے چاہنے والے ہیں، ہم اس کے قبرگار ہیں. اسے گھر میں کہا جاتا ہے کہ دنیا کے اندر جو سب سے طاقتور چیز ہے لوہا ہے. لوہے کو توڑنا یا کاٹنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے. لوہے کو توڑنا یا کاٹنا بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن لوہے سے بھی جو طاقتور چیز ہے وہ کیا ہے؟ آگ ہے. کہ آگ ہے وہ لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے. لیکن آگ سے بھی جو طاقتور چیز ہے وہ پانی ہے، کیونکہ پانی جو ہے وہ آگ کو بھی بجھا دیتا ہے. اور آگ سے بھی، پانی سے بھی جو طاقتور چیز ہے وہ انسان ہے، کیونکہ انسان جو ہے وہ پانی کو بھی پی جاتا ہے. اور انسان سے بھی جو طاقتور چیز ہے وہ موت ہے، کیونکہ موت جو ہے وہ انسان کو کھا جاتی ہے، انسان کی زندگی کا خاتمہ کر دیتی ہے. لیکن موت سے بھی جو زوراور چیز ہے وہ ہمارا مسیح ہمارا نجات دیتا ہے، جس نے موت کو چکر دیا اور نعرہ بلند کیا، اے موت تیری پتہ کہاں رہی ہے، موت تیرا اسی لیے جو ہمارا نعرہ ہے وہ پاشکائی نعرہ ہے، ہالےلویا کا ہمارا نعرہ ہے. زندہ لوگ ہیں. جس طرح ہمارا مسیح الآباد تک زندہ ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ ہے. جو الفا ہے، جو اومیگا ہے، جو ابتدا ہے، جو انتہا ہے، جو اول ہے، جو آخر ہے، جو یہ کہتا ہے قیامت اور زندگی میں ہم اس کے چاہنے والے ہیں، اس کے پیروکار ہیں. ہم زندگی دینے والے لوگ ہیں، ہم پاشکائی لوگ ہیں. اس وجہ سے جو ہمارا نعرہ ہے وہ ہالےلویا کا نعرہ ہے. صرف بھائی بہنوں یاد رکھیے گا، عید پاشکا یہ کلیسیا کی سب سے قدیم ترین عید ہے. جب کوئی عید نہیں منائی جاتی تھی تو یہ عید جو ہے وہ منائی جاتی تھی. اور اس عید کو منانے کے لیے کلیسیا جو ہے وہ پوری رات جاگتی تھی، خدا کا کلام پڑھتی تھی، اس کی غور و خوض کرتی تھی، گیت گاتی تھی، زبور گاتی تھی، اور پھر صبح سویرے اٹھ کر وہ اقدس قربانی کے اندر شامل ہوتی تھی. اور یہ پیغام دیتی تھی کہ جس طرح سے ہم اس کے دکھوں کے اندر، اس کے موت کے اندر شامل ہوئے ہیں، ٹھیک اسی طرح ہم اس کے جی اٹھنے کے اندر بھی شامل ہوئے ہیں. آج اس مبارک رات کے موقع پر وہ لوگ جو کہ متلاشی ہیں انہیں آج کے دن بپتسمہ دیا جاتا ہے. وہ یسوع کو پہنتے ہیں، اس یسوع کو جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے. اور باقی کے جو بپتسمہ یافتہ ہے، جنہوں نے بپتسمہ حاصل کیا ہے، وہ اپنے وعدوں کی تجدید کرتے ہیں. اور وعدوں کی تجدید کرتے ہوئے اس بات کا اقرار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس جی اٹھے یسوع کی ہمیشہ منادی کریں گے، ہم اس کے گواہ بنے رہیں گے. اس عید کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ عید ہم مسلسل 7 ہفتوں تک مناتے رہتے ہیں. اسی لیے ہر جو اتوار ہے اسے ہم چھوٹی پاشکا کہتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ عید ہم مسلسل 7 ہفتوں تک مناتے رہتے ہیں. ایک لمبا عرصہ کوئی عید جو ہے وہ اتنا لمبا عرصہ تک نہیں منائی جاتی. یہ واحد عید ہے جو 7 ہفتوں تک منائی جاتی ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ جس طرح ہمارا مسیح مردوں میں سے جی اٹھتا ہے، زندگی مہیا کرتا ہے، ٹھیک اسی طرح جب ہم 7 ہفتوں تک مسلسل یہ عید مناتے ہیں، انہی 7 ہفتوں کے اندر ہم زندگی دینے والے واقعات جو ہیں وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں. مثال کے طور پر انہی 7 ہفتوں کے دوران بہار کا موسم آتا ہے. جب خزاں آتی ہے تو یاد رکھیے گا، خزاں جب آتی ہے تو پتے جھڑ جاتے ہیں، زندگی کچھ مدد کرتی ہے. لیکن جیسی خزاں کے بعد بہار کا موسم آتا ہے تو زندگی ایک بار پھر سے پروان چڑھنا شروع ہو جاتی ہے. پتوں کے اندر کونپلیں نکلتی ہیں، پتے بڑے ہوتے ہیں، درخت جو وہ ہرا بھرا ہو جاتا ہے، ہر طرف ہریالی ہو جاتی ہے، آنکھوں کو ہریالی اچھی لگتی ہے. یعنی کہ زندگی دوبارہ سے اپنے معمول کے پر آ جاتی ہے. اور اسی وجہ سے جو بہار کا موسم ہے یہ زندگی کا موسم سمجھا جاتا ہے. بہار کا موسم انہی
7 ہفتوں کے دوران آتا ہے. پھر بس ہولی کی نہیں پہلی بادشاہ وہ بادشاہ کا جو ہمیشہ کی زندگی کی ضمانت ہے. اور کلام کہتا ہے میرا باپ بدن کھاتا اور میرا خون پیتا وہ ہمیشہ کی زندگی رکھتا ہے. میرا باپ بدن نہیں کھاتا اور خون نہیں پیتا اس کے اندر زندگی نہیں ہے. پہلی بادشاہ کا جو بچوں کو زندہ رکھتی ہے وہ ان 7 ہفتوں کے دوران زندہ رکھتی ہے. اس کے علاوہ ماؤں کا عالم ہے. ماؤں کا عالم ہے وہ ماں جو زندگی کو جنم دیتی ہے, زندگی کو پروان چڑھاتی ہے. اس کا عالمی دن جو ہے ان 7 ہفتوں کے دوران منایا جاتا ہے. یاد رکھیے گا کب ہم ماؤں کا عالمی دن مناتے ہیں. بھولیے گا کب ہم ماؤں کا عالمی دن مناتے ہیں. اگر نہیں یہاں پر زندگی پڑا ہوا ہے اس کے اندر سارا کچھ چھپا ہوا ہے. ماؤں کا عالمی دن جو ہے وہ ان 7 ہفتوں کے دوران منایا جاتا ہے. نرسز کا عالمی دن, نرسز کا عالمی دن جو ہے وہ بھی 7 ہفتوں کے دوران منایا جاتا ہے. وہ نرس جب وہ بیمار پڑ جاتے ہیں تو ہمیں زندگی دینے کی کوشش کرتی ہے, زندگی کو پروٹیکٹ کرتی ہے. اس کا عالمی دن جو ہے ان 7 ہفتوں کے دوران منایا جاتا ہے. پھر دھرتی ماں کا دن, وہ دھرتی جو ہمیں زندگی دیتی ہے, اپنا سینہ پھاڑ کر ہمیں خوراک دیتی ہے. جب ہم مر جاتے ہیں تو یہی دھرتی ماں اپنا سینہ پھاڑ کر ہمیں جگہ دیتی ہے اور ہم اس کے اندر سو جاتے ہیں. اس کا عالمی دن جو ہے وہ ان 7 ہفتوں کے دوران منایا جاتا ہے. پھر سلیبر کا ہمیں خاندان کے اندر بچہ جو ہے وہ اخلاقی اقدار سیکھتا ہے, زندگی دینے والے قدریں سیکھتا ہے. اس کا عالمی دن جو ہے وہ ان 7 ہفتوں کے دوران منایا جاتا ہے. کہنے سے مراد یہ ہے کہ یار یہ 7 ہفتے, ان 7 ہفتوں کے دوران ہم زندگی دینے والے واقعات جو ہے وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں. اس لیے بڑی خوشی کے ساتھ, بڑے چاہو جلال کے ساتھ اقرار کریں کہ واقعی ہمارا مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے. آج جب ہمارا مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے تو یاد رکھیے گا اس نے اندھیروں کو سویروں کے اندر یا تاریکی کو روشنی کے اندر بدل کر رکھ دیا. اسی وجہ سے ہم نے جب عبادت کا آغاز کیا تو ہم نے نور کی عبادت سب سے پہلے کی. اور ہمارا مسیح کہتا ہے کہ دنیا کا نور میں ہوں, جس نور کی پیروی کرے گا وہ کبھی کا تجربہ نہیں کرے گا. خدا کا بندہ مقدس پترس جب اس چیز کو جان لیتا ہے یا پہچان لیتا ہے کہ ہمارا مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے تو بلبلا اظہار کرتا ہے, کہتا ہے کہ وہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے جس کو تم نے قتل کیا تھا, جو وہ پتھر ہے جس کو معماروں نے رد کیا اور وہی ہونے کا سرا ہو گیا. روح سے معمور ہو کر اقرار کرتا ہے. ٹھیک اسی طرح اگر واقعی ہم اس کے سچے پیروکار ہیں تو اقرار کرنے کی ضرورت ہے. آج ہمارا مسیح جب مردوں میں سے جی اٹھتا ہے تو در حقیقت ہمیں پیغام دیتا ہے کہ واقعی اگر آپ میرے ساتھ مردوں میں سے جی اٹھے ہو تو رویوں کو, سوچوں کو, خیالات کو چھوڑنے کی ضرورت ہے جس کے ذریعے سے دوسروں کو موت ملتی ہے, جس کے ذریعے سے زندگی ختم ہو جاتی ہے. ان رویوں کو, ان خیالات کو چھوڑنے کی ضرورت ہے. ایسے رویوں کو اپنانے کی ضرورت ہے جس کے ذریعے سے لوگ زندگی حاصل کریں. جی بھائی بہنوں, ہمارا مسیح اپنی زمینی زندگی کے دوران 3 مردوں کو زندہ کرتا ہے. 3 مردوں کو زندہ کرتا ہے. سب سے پہلے جب وہ جائر کی بیٹی کو زندہ کرتا ہے تو حکم دیتا ہے, کہتا ہے کہ لڑکی میں تجھے کہتا ہوں کہ اٹھ, اور وہ اٹھ جاتی ہے. جب وہ نوجوان لڑکی کو زندہ کرتا ہے تو اسے حکم دیتا ہے, کہتا ہے کہ اے نوجوان میں تجھے کہتا ہوں کہ اٹھ, اور وہ اٹھ جاتا ہے. جب وہ لازر کو زندہ کرتا ہے تو لازر کو حکم دیتا ہے, کہتا ہے اے لازر میں تجھے کہتا ہوں کہ قبر میں سے باہر نکلا, اور وہ قبر میں سے باہر نکل آتا ہے. لیکن یاد رکھیے گا جب ہمارا مسیح مردوں میں سے جی اٹھتا ہے تو وہاں پر نہ تو کوئی حکم دیتا ہے, نہ کہ وہاں پر پیر آتا ہے, نہ کوئی فقیر آتا ہے, نہ کوئی درویش آتا ہے, نہ کوئی ولی آتا ہے, نہ کوئی جادوگر آتا ہے, بلکہ ہمارا مسیح خود بڑے جاہو جلال کے ساتھ مردوں میں سے جی اٹھتا ہے, موت کے بندھن کو توڑتا ہے اور نعرہ بلند کرتا ہے اے موت تیری فتح کہاں رہی ہے, موت تیرا دھن کہاں رہا. جس سے مراد یہ ہے کہ ہمارا مسیح زندگی اور موت دونوں چیز پر مکمل طور پر اختیار رکھتا ہے. ہمارا مسیح جب کچھ بھی کہتا ہے اس کے قول و فعل کی اگر کبھی بھی
تضاد نہیں رہا ہے. ایک عجیب سی ہے جس نے اپنی موت سے پہلے کہہ دیا تھا کہ میں مردوں میں سے جی اٹھوں گا. واحد ہستی ہے جس نے پہلے کہہ دیا تھا کہ میں مردوں میں سے جی اٹھوں گا اور اسے کئی بار پیشن گوئی کی, کئی بار پیشن گوئی کی, 3 بار. وہ بڑے واضح پر پیشن گوئی کرتا ہے کہ لازم ہے کہ میں فقیر اور فلسطینیوں کے حوالے کیا جاؤں, دکھ اٹھا وصول کیا جاؤں, مر جاؤں اور اسی دن مردوں میں سے جی اٹھ کے بعد کے جلالت کے اندر داخل ہو جاؤں. 3 بار اپنی حیثیت کی, موت کی اور جی اٹھنے کی پیشن گوئی کرتا ہے. اس کے علاوہ جب وہ یہ کہتا ہے اس ہیکل کو ڈھالو اور تیسرے دن میں اسے کھڑا کر دوں گا, اور واقعی جو اس نے کہا تو اس نے کر دکھایا. اگر اس نے ماں باپ کو یہ کہا کہ قیامت اور زندگی میں ہوں تو اس نے کر دکھایا کہ واقعی میں قیامت اور زندگی ہوں. مجھے زندگی کی اوپر بھی اختیار ہے اور موت کی اوپر بھی مکمل کا اختیار ہے. اسی بھائی ہمارا مسیح جب مردوں میں سے جی اٹھتا ہے تو یاد رکھیے گا صرف وہ موت کو شکست نہیں دیتا بلکہ موت کو شکست دینے کے ساتھ ساتھ وہ شیطان کو بھی شکست دیتا ہے اور وہ گناہ کو بھی شکست دیتا ہے. اور آج ہمیں پیغام دیتا کہتا ہے کہ اگر تم مسیح کے ساتھ, اگر میرے ساتھ مردوں میں سے جی اٹھے ہو تو پھر عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں ہو. وہ عالم بالا کی چیزیں جس کے ذریعے سے دوسروں کو زندگی ملتی ہے, جس کے ذریعے سے کلیسیا کے اندر اتحاد پیدا ہوتا ہے, نہ کہ کفر کا پیدا ہوتا ہے. ایسے رویوں کو اپنانے کی ضرورت ہے. فقیر اور کلیسی اور سپاہی اور علماء اکرام جشن منا رہے تھے, خوشی منا رہے تھے کہ ہم نے مسیح کے مشن کا خاتمہ کر دیا ہے, مسیح مر گیا ہے. لیکن در حقیقت آج جب مردوں میں سے جی اٹھتا ہے تو حقیقی مشن آج کے بعد شروع ہوتا ہے, اور وہ مشن وہ ہے جو ہم میں سے ہر ایک کو دیتا ہے. یہ مشن ہمیں اس وقت دیا گیا جب ہم نے یسوع کو پہنا, جب ہم نے بپتسمہ حاصل کیا, جب یہ عہد کیا کہ آج کے بعد یہ نور یہ میری زندگی کا حصہ بنا رہے گا اور میری زندگی کا پردہ کرتا رہے گا. میری دعا ہے خدا آپ میں سے ہر ایک فرد پر فضل کرے تاکہ وہ یسوع جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے وہ ہمیشہ آپ کے دلوں کی پر, آپ کے خاندان کی تلاش کرے اور ہمیشہ آپ اسی جی کو دعائی دیتے رہو. اسی مالک خدا. آمین.